This question is from Hifzur Rahman. مولانا قرآن توحید کے بارے میں بتاتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ خدا نے ڈائریکٹلی نہ ہوتے ہوئے جبریل کے تھرو پروفٹ کو ورسز ریویل کرے؟ ڈائریکٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. قرآن میں ہے، دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو جب خدا نے پرافٹ بنانا چاہا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یعنی ڈائریکٹ ایکسپیرئنس چاہا، خدا کو دیکھنا چاہا ڈائریکٹ سے. تو قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے جب اپنا جلوہ اتارا تو پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ گر پڑے. تو خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ خدا جو بیان ٹائم اینڈ کیپیسٹی، بیان اسپیس ہے، وہ کوئی آپ انسان پر اس کو گیس کر رہے ہیں؟ یعنی خدا کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت ہی ریڈیوس، خدا کا بہت ہی چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. خدا کو کوئی ایسی سمجھتے ہیں بس جیسے کوئی پرائم منسٹر. خدا کا ڈائریکٹ کمیونین انسان نہیں ہو سکتا ہے. اس سے خدا نے اینجل پیدا کیے ہیں، اینجل کے تھرو ہوتا ہے. اس قسم کا کوشچن کا مطلب یہ کہ آپ خدا کا بہت ہی چھوٹا سا کوئی آپ کے مائنڈ میں ہے امیج، خدا کوئی چھوٹی سی چیز ہے. تو قرآن میں خود اس کا جواب موجود ہے کہ خدا نے جب اپنے جلوہ دیکھا تو پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ گر پڑے. اس لیے خدا نے جبریل کو، جو بہت ہی بڑا اینجل ہے، ہر پیغمبر کے پاس انہیں کو بھیجا. خدا نے جتنے پیغمبر آئے سب کے پاس خدا کا پیغام لے کر جبریل ہی آتے تھے. تو یہ خدا کا طریقہ ہے اور یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. This question is from Aisha. Scientists indirectly acknowledge God through different names, marvelous order, cosmic religion, etc. But they do not want to believe in personal God. Kindly comment. اس کا میں نے ایک صاحب کو پڑھا آرٹیکل یا کتاب تھی، بہت دن ہوا. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ خدا یعنی پرسنل گاڈ کو مانتے ہی فوراً آ جاتا ہے کانسیپٹ اس کا، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا. اور آدمی، سائنٹسٹ بھی ایگوئسٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی ایگوئسٹ ہوتا ہے، اپنی ایگو کو خدا کے سرنڈر کرنا نہیں چاہتا. سب سے بڑی بات جو سائنٹسٹ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایگو کو سرنڈر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اس طرح کے بنا لیتا ہے کانسیپٹ خدا کے بارے میں. خدا تو ایک کاسمک اسپرٹ ہے، خدا تو ایک اس طرح کی چیز ہے. جب بھی آپ مانیں کہ خدا یعنی خدا ایک ہستی ہے اور وہ جس کو کہتے ہیں پرسنل گاڈ کا تصور، تو فوراً ہی آتا ہے کہ ہمیں اپنی ایگو کو اس خدا کا سرنڈر کرنا ہے. کیونکہ وہ خدا ماننے میں تو ہم بھی خدا کا پارٹ بن جاتے ہیں، ہم بھی خدا کا ایک پارٹ بنے ہوئے رہتے ہیں. وہ جو مانزم کا جو کانسیپٹ ہے، مانزم، اس میں انسان بھی خدائی کا ایک پارٹ ہے. لیکن مونوتھیزم میں خدا الگ ہے، ہم الگ ہے. تو پرسنل گاڈ کو ماننے کے معنی ہے کہ میں اپنی ایگو کو سرنڈر کروں، میں ڈے آف ججمنٹ کو مانوں، خدا کے آگے پیش ہونے کو مانوں، اور ہیل اور ہیون پر یقین کروں. یہ ساری چیزیں. تو اس نے یہ لکھا تھا، بس تو یہ صحیح لکھا تھا اس نے، کہ اس لیے وہ ایک بنا لیے ہوئے ہیں. ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ یونیورس میں میننگ بہت زیادہ ہے، آرڈر بہت زیادہ ہے، ہارمونی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ایکسپلین کیسے کریں؟ صرف مٹیریل پروسیس سے ایکسپلین نہیں ہوتا. وہ
تو اس کو کوئی انٹیلیجنٹ پروسیس چاہیے اس کے اندر. تو اس لیے وہ ماننے پر مجبور بھی ہے, لیکن اپنی ایگو کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے, اس لیے اس کو پرسنل گاڈ کے طور پر نہیں مانتے. This question is from Mustafa Umri. مولانا, لوگ بیمار ہو کر یا ایکسیڈنٹ ہو کر یا کسی حادثے کے شکار ہو کر کیوں مرتے ہیں, نارمل حالت میں کیوں نہیں مرتے؟ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کوشچن انسان خدا سے پوچھنے کا ہے کہ خدا نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ لوگوں کی موت ڈفرینٹ طریقے سے آئے. تو لیکن یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ طریقے سے آدمی میں وہ لیسن بنتی ہے. ایک ہی ڈھنگ ہو بالکل کہ جب آدمی کی عمر ہوگی 90 ایئرس مر جائے گا وہ, 85 ایئرس ہو جائے مر جائے گا وہ, ایک دم نپات حساب ہو. تو 1 سال پہلے بیمار ہوگا, اتنے مہینے بستر پر رہے گا, پھر وہ مر جائے گا. اگر ایسا ہو, بالکل یونیفارمٹی ہو, اگر یونیفارمٹی, تو لوگ اس کا عادی ہو جائیں گے, یوز ٹو ہو جائیں گے. پھر ان کو کچھ شاک نہیں لگے گا, لیسن نہیں بنے گی بہت. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ وے میں موت آتی ہے تاکہ وہ لیسن بنے, وہ شاک لگائے آپ کو, آپ کو لیسن دے. یہ بس تو اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ یہی ہے. This question is from Dr. Wasikur Rahman. In your opinion, what is the role of repeated recitation of Quranic verses for curing diseases and solving problems, as against understanding of problem and solving them with hikmat in the light of Quran? دیکھیے, پرابلم کو بتانا کیا ہے, پرابلم ہم جانتے ہی ہیں. پرابلم آپ کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے تو آپ جان لیتے ہیں بہت آسانی سے. مسئلہ ہے کہ کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, یعنی پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں کہ نگیٹیو رسپانس دیتے ہیں. سارا معاملہ یہاں پر آتا ہے. تو سارا جو قرآن میں زور ہے وہ اس پر ہے کہ یو ہیو ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی ایون ان نیگیٹو سچویشنس, کیونکہ یہی تو انسان کا اصل ٹیسٹ ہے. یہی تو انسان ڈیویٹ ہو جاتا ہے یا انسان بھاگ جاتا ہے. تو پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے. بڑا کام یہ ہے کہ جب پرابلم کو کیسے فیس کریں آپ. تو عام طور پر آپ دیکھیے 99% لوگ نگیٹو طریقے سے فیس کرتے ہیں پرابلم کو, اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ کے اندر نگیٹو پرسنالٹی بنتی ہے, آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کچھ کام نہیں کر پاتے. تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کو اس ویکنیس سے بچایا جائے کہ وہ سچویشن کو نگیٹو طریقے سے رسپونڈ کرے. اس پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے. This question is from Idris. Maulana, you say action should be result oriented. If the result seems to be fruitless or counterproductive, then action should be avoided. Does this also apply to dawa activity? ظاہر ہے دعویٰ ایکٹیویٹی پر یہی ہے. وہ اس طریقے سے رہے گا کہ آپ ایک آدمی سے ملے, وہ آدمی ہیٹ سے بھرا ہوا ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو آپ اوائڈ کیجیے. جسے کل رات کو ہم نے اوائڈ کیا, ہم ٹکرائے نہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دعویٰ ورک بند, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ریٹارڈ کرنے سے بچیے آپ بس. باقی آپ دعا کیجیے, کسی بھی طریقے سے سمجھائیے, یہ تو کام جاری رہے گا. یعنی اس کے کڑے بول کا جواب پھر کڑے بول سے نہ دے, یہ کرنا ہے. باقی اوائڈ کر کے اس کو نرمی سے سمجھانا بہت ہی, جسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس جو زمانے میں
ڈسپوٹک کنگ بنا ہوا تھا. تو فرمایا کہ قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کڑے بول کو سن کر ہمیں بھی کڑا بول نہیں بولنا ہے، یہ کرنا ہے. باقی جو کوشش ہے وہ تو چلتی رہے گی. دعا کے ذریعے سے کبھی دعا کریں گے آپ، کبھی ٹھنڈے طریقے سے سمجھائیں گے، کبھی کوئی لٹریچر دیں گے اس کو. تو یہ اپنے میتھڈ کو بدلنے کی بات ہے، نہ کہ داور کو روک دینے کی بات. This question is from Muhammad Alam. From the point of view of Islam and also from the point of view of worldly need, what is your opinion on women education? بھائی ویمن ایجوکیشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ مردوں کی ایجوکیشن. باقی میں اس کو نہیں سمجھتا صحیح کہ ٹھیک وہی عورت بھی اسکل اپنے اندر پیدا کرے جو مرد کے لیے چاہیے. یہ جو ہے ان ریئلسٹک بات ہے. میں جینڈر ایکولٹی کو بہت ایک مت سمجھتا ہوں. جینڈر ایکولٹی کوئی چیز نہیں ہے. جینڈر ان ایکولٹی اصل ہے نیچر میں. کیوں؟ خدا نے ڈفرینس اس لیے پیدا کیا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، تاکہ کئی چیزیں مل کر کے کوئی بڑا کام کر سکے. اگر سب ایک دم ایک ہی ڈھنگ کے ہوں تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کسی کی سیئنگ ہے کہ when all think alike no one thinks very much. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جینڈر ایکولٹی تو ایک بالکل اسٹوپڈ بات ہے میرے نزدیک. اگر سب لوگ ایکول ہو جائیں تو کچھ کام ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ڈفرینسز ہیں، کسی میں کوئی کوالٹی ہے کسی میں کوئی کوالٹی ہے، تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ یہ بڑی بات زیادہ ہے. تو نیچر کی جو اسکیم ہے وہ بیس کرتی ہے ڈفرینس پر، وہ یونیفارمٹی پر بیس نہیں کرتی ہے. یہ تو ایک اپنی بنائی ہوئی ایک فلاسفی ہے، نہ اس پر کوئی سائنٹیفک بیس بھی نہیں. جتنے بھی سائنس میں اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہیں. میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ امریکہ کا جو میگزین ہے بہت بڑا، ٹائم، بہت زیادہ سرکولیشن اس کا ہے. اس نے 20 لیڈیز کو ایک ٹیم بنائی، 20 لیڈیز کی، اور کام کیا تھا کہ ڈفرینٹ جو برانچز ہے زندگی کی اس میں پتہ کرو کہ عورت اور مرد کا کیا معاملہ ہے. یہی اسٹڈی کرنے کے لیے، یعنی فلم انڈسٹری میں بھی دیکھو، آویشن میں بھی دیکھو، کمپنیوں میں بھی دیکھو، ہر جگہ دیکھو کہ ڈفرینٹ برانچز جو لڑنے کے اس سے کیا چیز نکلتی ہے. تو سب نے وہ چھپا تھا، پورا ایک ایشو تھا اسی پر ٹائم میں، بتایا کہ ہر برانچ سے یہ چیز آ رہی ہے کہ عورت مرد میں ڈفرینس ہے، بایولوجی سے، سائیکالوجی سے، اور جتنے بھی برانچز ہیں اس کی، کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہیں. تو اس میں ایک نقل کیا تھا، ایک جو سو کالڈ ویمنز لب کی جو ہوتے ہیں عورتیں، ایک عورت نے بڑے جوش سے کہا تھا کہ ہم اب عورتوں کے جینیٹک کوڈ کو بدلیں گے تاکہ سارے عورت جو ہے مرد کی طرح پیدا ہوں. ظاہر کہ ابسرڈ بات ہے، یہ ابسرڈ بات ہے. تو ڈفرینس جو ہے وہ تو بہت بڑی وہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے نیچر کی کہ ڈفرینس پیدا کیا خدا نے. اس ڈفرینس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو ایک کی کمی دوسرا پورا کرتا ہے. اس وجہ سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن مطلب یہ نہیں کہ جو وہ پڑھے وہی وہ بھی پڑھے. اس کو میں نہیں مانتا. دونوں کی پلاننگ الگ الگ ہونی چاہیے. مرد کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے، عورت کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے.
اور کو ایجوکیشن کے بھی خلاف ہوں. اگرچہ کو ایجوکیشن زمانے میں ہو یا نہ ہو, یعنی کو لیونگ تو ہے ہی ہے ہر جگہ. اگر آپ ایسے اسکول کھولیں تب بھی باہر کی دنیا کو کیا کریں گے آپ؟ ٹی وی کو کیسے بند کریں گے آپ؟ سنیما کو کیسے آپ بند کریں گے؟ تو اب یہ بات بھی پرانی ہو گئی کہ کوئی ایجوکیشن نہیں. کوئی ایجوکیشن نہ ہو تب بھی کوئی سوسائٹی موجود ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو بہر میں جس چیز کے خلاف ہوں وہ پرمسو سوسائٹی ہے, جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تباہ کرنے والی ہے. باقی ایجوکیشن بلا شبہ دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے, لیکن عورت کے ایجوکیشن کا اپنا یعنی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے اس کی پلاننگ, مرد کی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے پلاننگ. دونوں ہی کو ہائی ایجوکیشن دینا ہے, دونوں ہائیلی یعنی اونچی ایجوکیشن دونوں کو دینا ہے. لیکن یہ مانتے ہوئے کہ جینڈر ایکولٹی کا یہ اس لیے کہ جینڈر ایکولٹی دونوں میں ہے, خود ان نیچرل فارمولہ ہے, اس فارمولے کو میں ان نیچرل سمجھتا ہوں. ایجوکیشن کو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, لیکن جینڈر ایکولٹی کو جو کانسیپٹ ہے اس کو میں بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. This question is from Dr. M.I. Pradhan. If a good Dai divert his attention from dawa work to other activities, what is our responsibility for him? Should we try to bring him back or avoid him? ہم تو یہی چاہیں گے ہر آدمی داعی بنے, اپنی کوشش تو ہم کریں گے یہی, لیکن اپنے بس میں کوشش کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت جو ہے یہ بہت یعنی یہ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت فرض الکفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے. یہ ہر مومن کے لیے فرض ہے. یہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ فرض الکفایہ ہے, میں اس کو نہیں مانتا. ہر مومن کے لیے, ہر مسلم کے لیے فرض ہے کہ وہ دعوتی کام کرے. اور اس زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے, لٹریچر بہت چھپے چھپائے موجود ہیں, پیمفلیٹ کے روپ میں, بروشر کے روپ میں. آپ لوگوں کو دیجیے, آپ کچھ بھی کام کرو, لیکن اتنا ٹائم تو آپ کے پاس ہے کہ جسے ملے ان کو ایک بروشر دے دے, ایک پیمفلیٹ دے دے. تو دعا ورک فرض ہے ہر آدمی کے اوپر, اور ساتھ ساتھ دعوتی کام کے لیے اس زمانے میں اتنی زیادہ فیسلٹیز ہو چکی ہیں کہ آپ کسی کے پاس وہ ایکسکیوز نہیں ہے. ہر آدمی اپنی پاکٹ میں, اپنے بیگ میں یہ پیمفلیٹ رکھ سکتا ہے اور لوگوں کو دیتا رہے وہ جب بھی ملاقات کسی سے ہو. بس تو کوئی ایکسکیوز خدا کے ہاں مانا نہیں جائے گا اس معاملے میں. This question is from Razia. Supporters of co-education often say that it leads to holistic personality development of the individual. Kindly comment. یہ تو ایک جھوٹی فلاسفی ہے. کوئی اس کا یعنی نہ تو اس کو کوئی بیک کرنے کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک بیس ہے, نہ کوئی ایکسپیرئنس ہے. جبکہ میں جو کہتا ہوں اس کے لیے ہسٹری کا تجربہ موجود ہے. آپ دیکھیے, اب سے پہلے دنیا میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی تو سارے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. جتنے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں, ٹاپ کے فلاسفرس ہیں, سب اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو کہاں سے اتنے بڑے لوگ بن گئے؟ اب جہاں کوئی ایجوکیشن آئی ہے تو بالکل تھرڈ کلاس لوگ پیدا ہو رہے ہیں, خالی ہوا کرنے والے لوگ. نہ کوئی تھنکنگ ہے, نہ کوئی ساؤنڈ مائنڈ ہے, نہ کوئی یہ کوئی سنسیئرٹی ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے. بس انگریزی بولتے ہیں اور جاب مل جاتا ہے, بس اتنا ہی آتا ہے ان لوگوں کو. میں تو جس سے بات کرتا ہوں وہ اس قابل نہیں سب ہیں لوگ کہ وہ ان سے کوئی آپ انٹلیکچوئل ایکسچینج کر سکیں. تو جب کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, پرمسو سوسائٹی نہیں تھی, تبھی تو سارے ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے. یہ ساکریٹیز سے لے کر کے آئنسٹین تک جتنے ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں
وہ سب اسی زمانے میں پیدا ہو گئی جب دنیا میں پرمسو سوسائٹی نہیں تھی. یہ تو خالی کہنے کی بات ہے. کہنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیجیے، جو چاہے کہہ دیجیے. آپ کہہ دیجیے کہ یہ جو ہے ہال نہیں ہے، یہ ہاتھی ہے، کون روکے گا آپ کو؟ کچھ بھی کہہ دیجیے.